جناب زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی، انہوں نے بھیجا ایک نمائندے کو، ایک شخص کو کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس لیے؟ یدعوہ الی ابنہا فی الموت، مانا وہ رسول، وہ قاصد، وہ نمائندہ جو آیا تھا وہ بلا رہا تھا اللہ کے پیغمبر کو الی ابنہا، اس کے بیٹے کی طرف، فی الموت ہی اے فی حالت الموت، جو موت کی حالت میں تھا، سیاق موت میں تھا. یعنی بیٹا زینب کا ان کی جھولی میں اس کی سانسیں الجھی ہوئی تھیں اور وہ لگتا تھا کہ سیاق موت میں دم توڑ دے گا. تو ماں بڑی پریشان، تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں نمائندے کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ آئیں اور میرے بیٹے کو دیکھیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع الیہا فاخبرہا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اس کی طرف لوٹ جاؤ، میری بیٹی کی طرف، اور اس کو جا کر خبر دو ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا یا جو وہ لے، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اسی کے لیے جو وہ دے. مانا اگر کسی بندے کو اللہ نے موت دی، اس کی روح قبض کر لی، تو بندہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، اللہ نے دیا تھا، وہ اللہ کی عطا تھی، اس نے اپنی عطا لے لی، واپس لے لی. وہ آپ کی ملکیت تو نہیں تھی، اللہ کی عطا تھی، اللہ نے لے لی. اور وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو وہ کسی کو دیتا ہے وہ اسی کی شے ہوتی ہے، اس کی ملک اسی کے پاس ہوتی ہے، اس کا مالک تم نہیں ہو، اللہ ہی اس کا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مملوک میں، اپنے ملک میں ہر قسم کے تصرف پر قادر بھی ہے اور اس کی مشیت کے تحت بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر یہ الفاظ کہہ دو، فَمُرْهَا، اس کو حکم دو، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، وہ صبر کر لے اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لے. فَلْتَصْبِرْ، صبر، صبر بولتے ہیں حبس نفس کو، اپنے آپ کو روکنا. یعنی یہ موقع جو ہے کسی عزیز کی وفات کا، موت کا، تو اپنے آپ کو روکو، نوح خوانی اور جزا فضا، شور مچانا، چلانا، ماتم کرنا، رخساروں کو پیٹنا، دامن کو پھاڑنا، یہ سب امور یہ صبر میں آتے. جو بندہ ایسا کام نہیں کر پاتا وہ صبر سے اور اس کی حدود سے خارج ہو جاتا. تم صبر کرو، اپنے آپ کو روک لو صبر کر کے، اور کوئی ایسی حرکت نہ انجام دو جو شریعت کے منافی ہو. اور وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کر کے اللہ سے اجر لو، احتساب، اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنا، اس کا اجر طلب کرنا. اور کتنی حکمت کی بات ہے یہ، وہ عزیز تو فوت ہو گیا، اب آپ چیخ کر چلا کر اجر بھی ضائع کر دو، اجر تو حاصل کر لو. تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرو. فَأَعَادَتْ الرَّسُولَ، تو بیٹی نے اس نمائندے کو دوبارہ بھیجا، انہا قد اقسمت لتأتینہا، کہ بیٹی نے قسم دی ہے کہ آپ ضرور آئیے، قسم دی ہے. نبی علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ بڑے آپ رقیق القلب، اپنے اس نواسے کا وہ منظر دیکھ پاتے یا نہ دیکھ پاتے، اور کیا آپ کی حالت اور کیفیت. دراصل نبی علیہ السلام کو اس تعلق سے بڑے صدمات جھیلنے پڑے. جیسے اس بچے کی اطلاع مل گئی اور آپ کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے. بڑا بیٹا جو سب سے ہوا 1.5 سال کا ابراہیم، جو ماریہ قبطیہ سے تھا، یہ صدمے آپ نے جھیلے نا سارے. اور صحابہ بھی آپ کی پریشانی دیکھتے تھے. اللہ کے نبی کا دکھ امت کا دکھ ہے، اور آپ کی پریشانی امت کی پریشانی. صحابہ بھی یہ سارے منظر دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر کو کتنے صدمات سے دوچار ہونا پڑا. اور صدمات اللہ نے کیوں دیے؟ اللہ کے محبوب بندے سید المرسلین، اللہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ دنیا کے علائق سے کٹ کر میری طرف آ جائے، اس کی ساری توجہ میری طرف ہو. بچے ہوں، اولادیں ہوں، کچھ نہ کچھ توجہ ان کی طرف تقسیم ہو جائے گی، تو ہر تعلق سے منقطع ہو کر میری طرف آ جائے. خدیجہ فوت ہو گئی، دادا فوت ہو گیا، چچا فوت ہو گیا، بیٹے یہ کے بعد دیگرے فوت ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے صدمات جھیلنے پڑے. آپ نے صبر کی وہیں سے تلقین کر دی، مگر بیٹی نے دوبارہ بھیجا قسم دے کر کے آپ ضرور آئیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ کھڑے ہوئے اور 2 صحابی آپ کے ساتھ اور بھی کھڑے ہوئے، ایک سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. فدفع الصبی الیہ، بیٹی کے گھر آپ چلے گئے تو بچہ آپ کی طرف بڑھایا گیا، آپ کو دیا گیا. بچے کو آپ نے دیکھا، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، اور اس کا نفس، اس کا جسم جو تھا وہ کانپ رہا تھا، تقعقع، اور سانسیں الجھی ہوئی تھی. کَأَنَّا فِي شَنٍ، گویا وہ ایک مشکیزے میں ہے، چمڑے کے مشکیزے میں جو خشک ہو چکا ہو، خشک چمڑا، پرانا چمڑا. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ،
تو اللہ کے نبی اس بچے کو دیکھ کر رو پڑے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑی اور آپ رو پڑے۔ یہ رونا ایک طبیعی فطری امر تھا۔ جب ابراہیم آپ کا بیٹا فوت ہوا تو ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل بڑا نمناک اور بہت ہی غمناک ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن میرے بیٹے ابراہیم تیرے فراق کا ہمیں صدمہ بہت ہے۔ تو یہ بچے کو دیکھ کر آپ بھی رو پڑے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فقال له سعد، سعد نے کہا، لگتا ہے یا ان کا فہم صحیح نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا، یہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں، یہ آنسو کیسے پھر؟ قال، تو آپ نے فرمایا هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ آنسو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھے۔ جو دل رقیق ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان دلوں میں ایسے صدمات دیکھ کر آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ آنسو کا بہنا اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الرُّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے رحماء بندوں پر۔ تو فرمایا کہ یہ آنسو جو ہیں یہ اس رحمت کے جذبے کے منافی نہیں ہے، نہ اسے روکا گیا۔ روکا کس چیز سے گیا؟ جزا فضا، ماتم، رونا دھونا، چیخنا چلانا، اور میت کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، بڑا شیر تھا میرا بیٹا، کبھی مکھی بھی نہیں ماری، فرشتے رکھ کے مارتے، تو کہاں کا شیر، تو کہاں کا شیر، بڑا نیک تھا، تو کہاں کا نیک ہے، تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ تو ایسے جملے کہنا جو جھوٹ پر مبنی ہو، اس سے منع کیا گیا، لیکن صرف آنکھوں کے آنسو ہوں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ کلام اور جزا فضا اس سے روکا گیا۔ تو مقصود کیا ہے؟ صفت رحمت کا اس بات، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کی رحمت برحق ہے۔ رحمت کیسی ہے؟ جیسی اس کے شان شان، کیفیت کیا ہم نہیں جانتے، کہ ہم جیسی ہے نہیں، کیونکہ وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔